अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं एक अजीम शाहबाज का, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेहतरीन फाइटर पायलट एमएम आलम का। आप में से बहुत सारे लोग एमएम आलम के नाम से वाकिफ होंगे। आलम जमीन पर बहुत ही सादा सी तबीयत रखते थे, लेकिन फिजा में वो लिटिल ड्रैगन के नाम से जाने जाते थे। बिलाशुबा आलम जितने बहादुर और जुर्रतमंद थे, उसके साथ साथ वो फजाई लड़ाई में बहुत ज्यादा महारत रखते थे। लेकिन वो हमेशा इस बात का क्रेडिट पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन तरबियत को दिया करते थे। आज हम जिक्र करेंगे सरगोदा की फिजा में लड़े जाने वाले उस दिफाई मार्के की, जिसमें एमएम आलम ने अपनी बेहतरीन सलाहियत को बरोकार लाते हुए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह कर दिए, और जो एक आलमी रिकॉर्ड था। असल में इंसान जब भी किसी बात की कोशिश के लिए जाता है तो दो चीजें उसके जहन में होती हैं, या तो जीत का ख्याल उसके जहन में होता है या हार का खौफ। तो हमेशा किसी भी खेल में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी जंग में जीत का सोच लेकर जाएं, ताकि आप जीतने के लिए प्लानिंग करें। हारने के खौफ को हमेशा अपने दिल से निकाल दें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। आज हम अनायतुल्लाह की किताब फजाई मार्के जिसमें बताए गए हैं, उसमें से आलम की उस मार्के का कुछ अहवाल आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको और हमारे आने वाले नस्लों को उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एक जीत की लगन मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 1, 2, 3, 4। सरगोदा की फजा में एक हवाबाज परवाज के दौरान कुछ गिन रहा था। क्या गिन रहे हो? जमीन से कंट्रोलर ने वायरलेस पर पूछा। भारतीय हंटर, और क्या? फजा से फ्लाइंग ऑफिसर मसूद ने जवाब दिया। अच्छा, कंट्रोलर ने कहा, मैं समझा शायद परिंदे गिन रहे हो। और ये गिनती आलमी फजाई मार्कों, तारीख इस्लाम और तारीख पाकिस्तान के लिए एक बेमिसाल बाब का उन्वान बन गई है। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने ये बाब कुल 30 सेकंड में लिख डाला। एक दुबले पतले और बज़ाहिर गैर अहम से आदमी ने सिर्फ आधे मिनट में फिजा में इंडियन एयरफोर्स की शिकस्त और पाक फजाइया की बर्तरी का झंडा गाड़ दिया। आलमी फजाई मार्कों में किसी हवाबाज ने एक ही झड़प और इस कदर मुख्तसर अरसे में इतने तैयारे कभी नहीं गिराए थे। शायद ही जंग में ऐसा हुआ हो कि एक ही हवाबाज ने एक ही झड़प में सारी जंग का पांसा पलट दिया हो। इसी एक मार्के में यह हकीकत भी जुटला दी गई कि हंटर तैयारे पुरानी सेबर तैयारों से बरतर हैं। इसके अलावा इस पुराने मकूले की तस्दीक हो गई कि मैदान जंग में जो अहमियत जुर्रत और जंगी महारत को हासिल है, वो तादाद और सामान को नहीं। पाक भारत जंग का दूसरा रोज था। पहले रोज पाक फजाइया ने दुश्मन की सरहदों के अंदर जाकर पहला फजाई हमला किया था, और इसे पहले ही हमले में हमारे शाहबाजों ने जेट के दौर के कदीम सेबर तैयारों से भारत के अहम हवाई अड्डों पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा में तबाही मचा दी थी। दुश्मन के कई तैयारों को जमीन पर और चंद एक को फजा में भस्म करके भारतीय हवाबाजों पर दहशत तारी कर दी थी। अजीब बात तो यह है कि हमारे दुश्मन को गुमान तक न था कि पाकिस्तानी हवाबाज बिजलियां बनकर टूट टूट पड़ेंगे। हालांकि हिंदू मुसलमान से 1000 साल से वाकिफ था। जंग के दूसरे रोज सरगोदा की सुबह का उजाला निखर रहा था, और फजाई अड्डे पर फजाइया का हर फर्द बशर किसी न किसी काम में मगन, मुस्तैद और आग में गोला था। जैसे किसी अजीम ड्रामे के किसी किरदार को किसी भी लम्हे स्टेज का पर्दा उठने के मुंतज़िर हों। जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहे थे वो भी मसरूफ थे और चुकन्ने नजर आ रहे थे। जमीनी तोपची, एम्यूनिशन के पट्टे गन्नों से लगाए आसमान की वसतों को ताक रहे थे। हवाबाजों और ग्राउंड क्रू ने तैयारों का आखिरी मुआयना कर लिया था। इस कदर मसरूफियत और तैयारी की गहमागहमी के बावजूद फजा में सकूत था, लेकिन यह सकूत तूफान का प्याम दे रहा था, और फिजाई अड्डे में हर कोई बेताबी से इस तूफान का इंतजार कर रहा था। किसी भी लम्हे दुश्मन का हवाई हमला मतवक्का था, लेकिन किसी को गुमान तक न था कि इस एक ही रोज, बल्कि इस रोज के चंद लम्हों में सरगोदा, जिसे पाकिस्तान में भी कोई खास अहमियत हासिल नहीं थी, आलमी शोहरत याफ्ता शहर बन जाएगा, जिसे देखने के लिए बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान और देश देश के अखबार नवीस और जंगी वकाया नगार
بھاگتے چلے آئیں گے۔ کسی نے کبھی بھولے سے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس، جس کی حیثیت جنگی نقطہ نگاہ سے چھوٹے سے ایک فلائنگ کلب سے زیادہ نہیں تھی، قرہ ارض کے جرری ہوائی بیڑوں میں شمار ہونے لگے گی۔ سورج ابھر رہا تھا اور فضائیہ کے کارندے اور ہواباز آسمانی آوازوں پر کان دھرے نیلی وسعتوں میں جھانک رہے تھے۔ انتظار تلخ ہوا جا رہا تھا۔ آخر انہوں نے طیاروں کو دشمن کے فضائی اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کے لیے اپنی بری فوج کو فضائی مدد دینے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو دشمن کے ہوائی حملے کے مقابلے کے لیے تیار تھے، مگر حیران کہ بھارتی ہواباز اپنے پٹھان کوٹ، آدم پور، ہلواڑا کے ہوائی اڈوں کی تباہی کا انتقام لینے کے لیے ابھی سرگودا کو تباہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے۔ اچانک فضا میں گرج سنائی دی۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ ہر کوئی اچک کے اٹھا اور سب کے اعصاب میں یکبارگی تناؤ اور مزاج میں عتاب آ گیا۔ لیکن وہ دشمن کا طیارہ نہیں بلکہ اپنا ہیلی کاپٹر تھا جو اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر زمین پر آیا۔ مان بعد آسمان سے ایک راکٹ سنسناتا ہوا آیا۔ ہیلی کاپٹر سے چند ہی گز دور گرا اور دھماکے سے پھٹا۔ دشمن نے چیلنج قبول کر لیا تھا۔ پاک فضائیہ کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ہواباز اسی دھماکے کے منتظر تھے۔ فضائی حملے کے سارن چیخ اٹھے۔ انڈین ایئر فورس کے 6 مسٹیریئر طیارے نیچی پرواز کرتے ہوئے راکٹ اور مشین گنیں فائر کرتے جھپٹے میں آ رہے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا وہ یا تو جلدی میں ہے یا انہیں ٹارگٹ کے متعلق کچھ شک ہے، کیونکہ ان کی فائرنگ بے نشانہ اور بے تکان سی تھی۔ اسی وقت پاک فضائیہ کا ایک سٹار فائٹر F-104 جو گشتی اڑان پہ تھا فضا میں آتا نظر آیا۔ اس کی کاکپٹ میں فلائنگ لیفٹیننٹ امجد حسین تھا۔ اس نے اپنے اڈے پر دشمن کے 6 طیاروں کو جھپٹتے اور فائر کرتے دیکھا تو وہ فضا میں تیر کی طرح دشمن کے 2 طیاروں کے اوپر سے گزر آیا۔ مشین گنوں کی گرج سنائی دی جیسے بادل گرجے ہوں۔ اس کی گرج کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کے 2 طیارے فضا میں بمبوں کی طرح پھٹے اور ان کے پرخچے اور بھارتی ہوابازوں کے جسموں کی بوٹیاں آسمان میں بکھر کر سرگودا کی غیور مٹی میں مل گئیں۔ امجد حسین کی گنوں کی بوچھاڑ ان کی تیل کی ٹینکیوں پر لگی تھی۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ مسٹیریئر طیاروں نے پھٹ کر جو دھوئیں کی گھٹائیں فضا میں چھوڑی تھی وہ نہایت آہستہ آہستہ بھارت کی طرف اڑنے لگی۔ فضائی اڈے کی جانب جانباز مخلوق ابھی ان 2 طیاروں کی تباہی کا منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ طیارہ شکن توپچیوں کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل گوندل کے جیالوں نے 2 مسٹیریئر طیارے مار لیے۔ دونوں سرگودا کے ہرے بھرے کھیتوں میں گرے اور ان کا دھواں اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے پیچھے آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ فضا میں بھارت کے صرف 2 مسٹیریئر رہ گئے تھے جن کے ہواباز زندگی اور موت کے اس قدر تیز اور اس قدر ہولناک مارکے کو شاید برداشت نہ کر سکے اور اڈے کو نقصان پہنچائے بغیر جانیں بچا کر کھسک گئے۔ فضائی حملہ ختم ہو گیا۔ ابھی حملے کے اختتام آل کلیئر کا سائن بج ہی رہا تھا کہ وہ سرگودا والوں کو ایک اور حملے کے لیے خبردار کرنے لگا۔ اب کے دشمن کے 6 ہنٹر طیارے آئے تھے، لیکن اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم اور اس کا نمبر 2 فلائنگ آفیسر مسعود اختر ان کے استقبال کے لیے فضا میں موجود تھے۔ دشمن شاید جنگ عظیم دوئم کی ٹیکنیک کے مطابق موج در موج حملہ کرنا چاہتا تھا۔ پہلے 6 مسٹیریئر آئے، پھر 6 ہنٹر آ گئے اور ان کے بعد جانے کون کون سے طیاروں کو آنا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر عالم اس حملے کو اپنی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں: جب پہلے حملے کی وارننگ ملی تو اس وقت ہم زمین پر اپنے اپنے طیاروں کی کاکپٹوں میں پیٹیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ حملے کے دوران طیارے اڑائے نہیں جاتے کیونکہ دشمن کو بڑا آسان ٹارگٹ مل جاتا ہے اور اٹھتے طیارے کو مار لیتا ہے۔ ہمیں کاکپٹوں سے نکل آنے کو کہا گیا، لیکن ہم نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ حملہ ختم ہو گیا اور ہم طیاروں میں بیٹھے رہے۔ حملے کے بعد ہم نے چائے کی ایک پیالی پی۔ پورے 6 بجے سائرن نے ایک اور حملے کے لیے خبردار کیا تو میں اور میرا نمبر 2 فلائنگ آفیسر مسعود اختر بھاگ کر طیاروں میں بیٹھے اور اڑ گئے۔ دوسرا حملہ نیچی پرواز پر آ رہا تھا۔ میں اور مسعود فضا میں چکر کاٹتے اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے۔ زمین سے کنٹرولر ہمیں تیزی سے بڑھتے ہوئے دشمن کے متعلق بتا رہا تھا۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی گئیں اور خون گرم ہونے لگا۔ ہم 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے جب کنٹرولر نے ہمیں بتایا کہ دشمن کے ہنٹر طیارے ہوائی اڈے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے اوپر اٹھ رہے ہیں۔
कंट्रोलर के साथ ही मुझे भी मसूद अख्तर की आवाज सुनाई दी, कॉन्टैक्ट। मैंने दुश्मन के तैयारों को देख लिया है। मैंने ये भी देखा कि तैयारा शिकन गन्ने इन पर धाड़ धाड़ कर आग उगल रही हैं। मैं दुश्मन के तैयारों के पीछे आकर अपने तोपचियों की फायरिंग की बौछार में हमले के लिए गोता लगा लिया। मसूद अख्तर का तैयारा अकब से मेरे साथ चिपका हुआ था। हमने गोते के दौरान परों से तेल की फालतू टैंकियां गिरा दी। जब हम दुश्मन के करीब पहुंचे तो मैंने और इसकी फॉर्मेशन के पीछे 2 और हंटर तैयारे उड़ते देखे। इन्होंने हमें देख लिया और हम इनमें से एक दाएं तरफ घूम गया। मैंने तैयारे को ऊपर खींचा, वरना मैं इसके ऊपर से गुजर जाता। सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती। मैं घूमकर पीछे चला गया और वापस आकर पीछे से एक हंटर को जद में ले लिया। वो मेरी जद से बचने के लिए दाव पेच खेलने लगा, लेकिन मैंने इसे निकलने ना दिया। जरा ही देर के ताक़ुब और दाएं बाएं घूमने फिरने से हमारी बुलंदी खत्म हो गई और हम दरख्तों की बुलंदी तक आन पहुंचे। भारतीय हवाबाज ने मुझे ताक़ुब से झटकने के लिए तैयारे को अमूदन ऊपर खींच लिया। इसका ख्याल था कि मैं इसके नीचे से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं भी इसके पीछे अमूदन ऊपर उठ गया और इसकी दुम के साथ चिपक गया। इसी पोजीशन से मैंने गनों की मुख्तसर सी बौछार फायर कर दी। वो मेरी जद में था। भारतीय तैयारी की बॉडी से शरारे चमके। मेरा निशाना खता नहीं गया था। इसे आग लग गई और मैं जन्नाटे से इसके करीब से गुजर गया। मैंने घूमकर देखा, तैयारा जलता हुआ गिर रहा था। दूसरी तरफ फजा में एक पैराशूट खुला हुआ नीचे जा रहा था। भारतीय हवाबाज तैयारे से निकल गया था। वो इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर ऑनकार नाथ कॉकर था। इसे पकड़ लिया गया। मैं इस ताक़ुब में देख न सका कि बाकी हमलावर और हंटर किधर निकल गए। हमें फजा में सरगोदा की हिफाजत के लिए सिर्फ मैं और मेरी जिम्मेदारी थी। मैं बेताबी से दुश्मन के तैयारे को उड़ते उड़ते मैं और मसूद दरिया चनाब से परे निकल गए। अचानक मसूद चिल्लाया, हंटर सामने, जरा बाएं। मैंने देखा कि 4 हंटर तैयारे बड़ी ही अच्छी जंगी तरतीब में उड़े जा रहे थे। हमें देखते ही वो तेजी से घूमकर ऊपर उठने लगे। मैंने तैयारा घुमाया और इनके पीछे से खासा इनके करीब पहुंच गया। मेरी गन साइट के 10 रोशन और बेरहम नुक्ते इन पर मुंतकिब हो गए। फिर एक एक को लपेट में लेने लगे। मैंने फायरिंग बटन दबा दिया। तमाम आसमान में शरारे चमक उठे और शोले भड़कने लगे। धमाके भी हुए। चंद लम्हों में 4 मुर्दा भारतीय हवाबाज जलते हुए तैयारों में बंधे हुए पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर गिर रहे थे। जब आलम के मारे हुए भारतीय तैयारे जलते हुए गिर रहे थे तो इसका नंबर 2 मसूद अख्तर हिजानी कैफियत में गिनने लगा और इसकी आवाज जमीन में हवाई अड्डे के कंट्रोलरों को भी सुनाई देने लगी। 1 2 3 4। कंट्रोलर फजा में हवाबाजों के साथ राब्ता कायम रखता है। इसने पूछा, क्या गिन रहे हो? मसूद बोला, हंटर। और क्या? अच्छा। कंट्रोलर बोला, मैं समझा परिंदे गिन रहे हो। वो परिंदे ही तो थे, मोटे ताजे भारतीय परिंदे, शाहबाजों का मन भाता शिकार। एक ही मार्के में भारत के 6 में से 5 हंटर तैयारे गिरा लिए गए थे और इस कदर हैरानकुन कम वक्त में, जिसकी मिसाल फ़िज़ाई मार्कों के आलमी रिकॉर्ड में नहीं मिलती। छठा हंटर जो आलम की जद से बच गया था, वो रास्ते में इंजन बिगड़ जाने से बेकार हो गया और इसका हवाबाज पैराशूट से कूद गया। ये गालिबन लेफ्टिनेंट गोंदल के तोपचियों का कमाल था, लेकिन असूल के मुताबिक कर्नल गोंदल ने कोई सबूत न होने की वजह से दावा ही नहीं किया था कि इस तैयारे को इसके जवानों ने बेकार किया। आलम ने 30 सेकंड में तारीख का वो बाब लिख दिया जो हमारी नस्लें सदियों तक फख्र से सुनती और सुनाती रहेंगी। एक रोज पहले 6 सितंबर की शाम स्क्वाड्रन लीडर आलम ने दुश्मन के इलाके में हमला करने के लिए 3 सेबर तैयारों की एक फॉर्मेशन की क़यादत की थी। इसके साथ स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद शहीद भी थे और तीसरे तैयारे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद साद हातमी था। तीनों अमृतसर के मशहूर कस्बे तरन तारन के करीब पहुंचे तो अलाउद्दीन ने आलम को वायरलेस पर इतला दी। 4 हंटर सामने, जरा बाएं, 500 फीट की बुलंदी पर। इस मार्के को भी आलम की जुबानी सुनिए। जंगी तरतीब में दुश्मन के 4 हंटर तैयारे हमसे 200-300 फीट दूर सामने से गुजर रहे थे। हम इनके इलाके में कहीं हमला करने जा रहे थे। इन्हें गालिबन यह तवक्का भी नहीं थी
کہ وہ ہمیں بے خبری میں لے لیں گے، لیکن انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ہم ان سے دو ہاتھ کرنے فضا میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہوابازوں سے کہا، فالتو ٹینکیاں پھینک دو اور گنے تیار کر لو۔ ٹینکیاں الگ ہوتے ہی ہم ان پر جھپٹے اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ نہایت سرعت سے ہمارے جھپٹے سے بچنے کے لیے ایک طرف گھوم گئے۔ جب فضائی مارکے کی مشق کی جاتی ہے تو عجیب لطف آتا ہے، لیکن یہ مشق نہیں، مرنے مارنے کا حقیقی مارکا تھا۔ ہم تینوں ہواباز پہلی بار فضا میں دشمن کے سامنے آئے تھے۔ جنگ اسی روز شروع ہوئی تھی۔ یہ مشین اور انسان کی آزمائش کی گھڑی تھی۔ ہنٹر طیارہ فضا میں بڑا خوبصورت اور شہباز نظر آتا ہے۔ آج پہلی بار برطانیہ کے بنے ہوئے ہنٹر طیارے، جن کی قوت کا بہت شور سنتے تھے، پرانی طرز کے امریکی سیبر کے مقابلے میں آئے تھے۔ عالمی فضائی مارکے کی تاریخ پڑھیے تو کوئی پتہ چلتا ہے کہ ایسے کم ہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے طیارے رفتار اور مار میں ایک جیسے ہوں۔ کوئی سست رفتار ہوتا ہے، کوئی تیز رفتار، کوئی کمتر اور کوئی برتر، لیکن مارکے کی جیت ہار کا فیصلہ ہر حال میں تیاری کی برتری سے نہیں، ہواباز کا جذبہ اور اپنی جرأت کیا کرتی ہے۔ ان پر غالب آنے میں ہمیں دیر نہ لگی۔ ایک ہنٹر میری گن سائٹ میں آ گیا۔ میں قریب ہوتا گیا اور ہنٹر میری سائٹ میں بڑا ہوتا گیا۔ میں نے چھوٹا سا برسٹ فائر کیا، میری گولیاں ضائع نہیں گئیں۔ میرے شکار نے پلٹنی کھائی اور بیکار ہو کر گرنے لگا۔ بعد وہ آگ کا مہیب شعلہ بن گیا۔ فضا میں موت بڑی تیزی اور یقینی ہوتی ہے۔ ایک طیارہ مار گرانے سے ہماری مشکل آسان ہوگی۔ اب ہم 3 پاکستانی ہوابازوں نے بھارتیوں کو آگے لگا لیا۔ میں نے اور علاؤالدین نے بیک وقت اپنے اپنے شکار پر فائر کیا۔ دشمن کے دونوں طیاروں سے دھواں نکلنے لگا۔ شدید ضربے کھا کر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ فوراً بعد فلائٹ لیفٹیننٹ حاتمی نے اپنے شکار پر بھرپور برسٹ فائر کیا اور انڈین ایئر فورس کا ایک اور ہواباز اس دنیا سے اٹھ گیا۔ ہنٹر حاتمی کی گولیاں لگتے ہی پھٹ گیا تھا۔ اب بھارت کے آسمان میں ہم 3 پاکستانی اڑ رہے تھے اور فضا میں ہماری حکمرانی تھی۔ ہنٹر، جس کا اردو ترجمہ شکاری ہے، شکار ہو چکے تھے، لیکن یہ ابتدا تھی۔ جنگ تو اسی صبح شروع ہوئی تھی۔ اس تعاقب اور مارکے میں ہمارے طیارے میں تیل کافی نہ رہا تھا اور ہم نے واپسی کا رخ کیا۔ جب ہم پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچے تو سامنے سے 2 اور ہنٹر آ گئے۔ اپنے طیارے میں تیل کم ہی صحیح، لیکن بھارتی طیاروں کو دیکھ کر طبیعت میں ایسا اشتعال آ جاتا ہے کہ جھپٹا مارے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے ان 2 ہنٹروں کو دیکھا تو ان سے الجھ پڑا۔ ایک کو تو میں نے ذرا ہی دیر میں فضا میں ہی تباہ کر دیا اور دوسرے کو خاصا نقصان پہنچایا۔ میری چوٹ کھا کر اس کی اڑان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بمشکل ہی اپنے اڈے تک پہنچے گا۔ کنٹرولر فضا میں ہوابازوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا گن رہے ہو؟ مسعود بولا، ہنٹر، اور کیا؟ اچھا، کنٹرولر بولا، میں سمجھا پرندے گن رہے ہو۔ وہ پرندے ہی تو تھے، موٹے، تازے، بھارتی پرندے، شہبازوں کا من بھاتا شکار۔ ایک ہی مارکے میں بھارت کے 6 میں سے 5 ہنٹر طیارے گرا لیے گئے تھے، اور اس قدر حیران کن کم وقت میں، جس کی مثال فضائی مارکوں کے عالمی ریکارڈ میں نہیں ملتی۔ چھٹا ہنٹر جو عالم کی زد سے بچ گیا تھا، وہ راستے میں انجن بگڑ جانے سے بیکار ہو گیا اور اس کا ہواباز پیراشوٹ سے کود گیا۔ یہ غالباً لیفٹیننٹ گوندل کے توپچیوں کا کمال تھا، لیکن اصول کے مطابق کرنل گوندل نے کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا کہ اس طیارے کو اس کے جوانوں نے بیکار کیا۔ عالم نے 30 سیکنڈ میں تاریخ کا وہ باب لکھ دیا جو ہماری نسلیں صدیوں تک فخر سے سنتی اور سناتی رہیں گی۔ ایک روز پہلے 6 ستمبر کی شام اسکواڈرن لیڈر عالم نے دشمن کے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے 3 سیبر طیاروں کی ایک فارمیشن کی قیادت کی تھی۔ اس کے ساتھ اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین احمد شہید بھی تھے اور تیسرے طیارے میں فلائٹ لیفٹیننٹ سید سعد حاتمی تھا۔ تینوں امرتسر کے مشہور قصبے ترن تارن کے قریب پہنچے تو علاؤالدین نے عالم کو وائرلیس پر اطلاع دی۔ 4 ہنٹر سامنے، ذرا بائیں، 500 فٹ کی بلندی پر۔ اس مارکے کو بھی عالم کی زبانی سنیے۔ جنگی ترتیب میں دشمن کے 4 ہنٹر طیارے ہم سے 200-300 فٹ دور سامنے سے گزر رہے تھے۔ ہم ان کے علاقے میں کہیں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ انہیں غالباً یہ توقع بھی نہیں تھی
کہ وہ ہمیں بے خبری میں لے لیں گے، لیکن انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ہم ان سے دو ہاتھ کرنے فضا میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہوابازوں سے کہا، فالتو ٹینکیاں پھینک دو اور گنے تیار کر لو۔ ٹینکیاں الگ ہوتے ہی ہم ان پر جھپٹے اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ نہایت سرعت سے ہمارے جھپٹے سے بچنے کے لیے ایک طرف گھوم گئے۔ جب فضائی مارکے کی مشق کی جاتی ہے تو عجیب لطف آتا ہے، لیکن یہ مشق نہیں، مرنے مارنے کا حقیقی مارکا تھا۔ ہم تینوں ہواباز پہلی بار فضا میں دشمن کے سامنے آئے تھے۔ جنگ اسی روز شروع ہوئی تھی۔ یہ مشین اور انسان کی آزمائش کی گھڑی تھی۔ ہنٹر طیارہ فضا میں بڑا خوبصورت اور شہباز نظر آتا ہے۔ آج پہلی بار برطانیہ کے بنے ہوئے ہنٹر طیارے، جن کی قوت کا بہت شور سنتے تھے، پرانی طرز کے امریکی سیبر کے مقابلے میں آئے تھے۔ عالمی فضائی مارکے کی تاریخ پڑھیے تو کوئی پتہ چلتا ہے کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے طیارے رفتار اور مار میں ایک جیسے ہوں۔ کوئی سست رفتار ہوتا ہے، کوئی تیز رفتار، کوئی کمتر اور کوئی برتر، لیکن مارکے کی جیت ہار کا فیصلہ ہر حال میں تیاری کی برتری سے نہیں، ہواباز کا جذبہ اور اپنی جرأت کیا کرتی ہے۔ ان پر غالب آنے میں ہمیں دیر نہ لگی۔ ایک ہنٹر میری گن سائٹ میں آ گیا۔ میں قریب ہوتا گیا اور ہنٹر میری سائٹ میں بڑا ہوتا گیا۔ میں نے چھوٹا سا برسٹ فائر کیا، میری گولیاں ضائع نہیں گئیں۔ میرے شکار نے پلٹنی کھائی اور بیکار ہو کر گرنے لگا۔ مان بعد وہ آگ کا مہیب شعلہ بن گیا۔ فضا میں موت بڑی تیزی اور یقینی ہوتی ہے۔ ایک طیارہ مار گرانے سے ہماری مشکل آسان ہوگی۔ اب ہم 3 پاکستانی ہوابازوں نے بھارتیوں کو آگے لگا لیا۔ میں نے اور علاؤالدین نے بیک وقت اپنے اپنے شکار پر فائر کیا۔ دشمن کے دونوں طیاروں سے دھواں نکلنے لگا۔ شدید ضربے کھا کر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ فوراً بعد فلائٹ لیفٹیننٹ حاتمی نے اپنے شکار پر بھرپور برسٹ فائر کیا اور انڈین ایئر فورس کا ایک اور ہواباز اس دنیا سے اٹھ گیا۔ ہنٹر حاتمی کی گولیاں لگتے ہی پھٹ گیا تھا۔ اب بھارت کے آسمان میں ہم 3 پاکستانی اڑ رہے تھے اور فضا میں ہماری حکمرانی تھی۔ ہنٹر، جس کا اردو ترجمہ شکاری ہے، شکار ہو چکے تھے، لیکن یہ ابتدا تھی۔ جنگ تو اسی صبح شروع ہوئی تھی۔ اس تعاقب اور مارکے میں ہمارے طیارے میں تیل کافی نہ رہا تھا اور ہم نے واپسی کا رخ کیا۔ جب ہم پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچے تو سامنے سے 2 اور ہنٹر آ گئے۔ اپنے طیارے میں تیل کم ہی صحیح، لیکن بھارتی طیاروں کو دیکھ کر طبیعت میں ایسا اشتعال آ جاتا ہے کہ جھپٹا مارے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے ان 2 ہنٹروں کو دیکھا تو ان سے الجھ پڑا۔ ایک کو تو میں نے ذرا ہی دیر میں فضا میں ہی تباہ کر دیا اور دوسرے کو خاصا نقصان پہنچایا۔ میری چوٹ کھا کر اس کی اڑان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بمشکل ہی اپنے اڈے تک پہنچے گا۔